اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی والے ڈرونز۔ جی، اور خاص طور پر یہ کہ یہ ٹیکنالوجی جنگ کے مستقبل کو کیسے بدل رہی ہے۔ بالکل، ذرا سوچیں، ایک ایسا میدان جنگ جہاں ایک فوجی اکیلا نہیں بلکہ سینکڑوں اے آئی ڈرونز کی ایک پوری فوج کو کنٹرول کر رہا ہو۔ ہاں، یہ منظر اب سائنس فکشن نہیں رہا۔ تو آج ہم اپنے ذرائع کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اے آئی ڈرونز آخر ہیں کیا، ان میں کیا خاص بات ہے۔ دیکھیں، یہ عام ریموٹ کنٹرول ڈرونز جیسے نہیں ہیں، یہ خود مختار مشینیں ہیں۔ خود مختار مطلب یہ کہ یہ اے آئی کی مدد سے خود فیصلے کرتی ہیں، انہیں ہر وقت انسان کی نگرانی یا کمانڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، تو یہ خود ہی دشمن کا پتہ لگانا، ہدف پہچاننا۔ جی بالکل، یہاں تک کہ چہرے کی شناخت یعنی فیشل ریکگنیشن استعمال کر کے خاص افراد کو پہچاننا اور پھر سیکنڈوں میں حملہ کرنے کا فیصلہ کرنا، یہ سب خود کر سکتے ہیں۔ اور یہ اکیلے کام نہیں کرتے، آپ نے جھنڈ یا سوام کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، اور یہی شاید سب سے بڑی تبدیلی ہے، یہ ڈرونز آپس میں مل کر ایک جھنڈ کی طرح کام کر سکتے ہیں۔ تو یہیں سے وہ بات آتی ہے کہ ایک فوجی پوری ڈرون فوج کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ بالکل، ایک آپریٹر درجنوں شاید سینکڑوں اے آئی ڈرونز کے پورے گروپ کو ایک ساتھ استعمال کر سکتا ہے۔ کس طرح کے کاموں کے لیے؟ بہت سے کاموں کے لیے، جیسے آگے کے علاقے کی نگرانی کرنا، نقشے بنانا، دشمن پر اچانک حملہ کرنا، یا اپنی فوج کے لیے ایک حفاظتی حصار قائم کرنا۔ یہ جو سوارم وارفیئر یا جھنڈ میں جنگ ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے؟ کیا یہ ڈرونز آپس میں بات کرتے ہیں؟ جی، وہ آپس میں مسلسل رابطہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک خودکار مربوط حملہ ہوتا ہے۔ اچھا، فرض کریں ایک جھنڈ ہے، اس میں کچھ ڈرونز کا کام ہوگا دشمن کی توجہ ہٹانا، ٹھیک، کچھ دوسرے سائیڈ سے حملہ کریں گے اور کچھ شاید آخری فیصلہ کن ضرب لگائیں گے۔ اور یہ سب خودکار طور پر بغیر انسانی کمانڈ کے؟ جی، بغیر ہر قدم پر انسانی ہدایت کے، وہ خود ہی کام بانٹتے ہیں، حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی بدلتے ہیں۔ تھیوری ہے یا اصل میں بھی استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں، اب یہ حقیقت بن چکا ہے۔ کچھ رپورٹس ہیں جیسے پلانٹر کمپنی کے اے آئی ڈرونز کی۔ اچھا، کہاں؟ مشرقی یورپ میں، خاص طور پر یوکرین میں، کہا جاتا ہے کہ یہ روسی فوجیوں کو خود بخود ٹریک کرنے اور نشانہ بنانے میں استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ترکی کا کارگو 2 ڈرون ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر انسانی مداخلت کے ہدف کو تلاش کر کے ختم کر سکتا ہے اور جھنڈ میں بھی کام کرتا ہے۔ تو ان کی بنیادی صلاحیتیں کیا ہوئیں؟ خود مختار آپریشنز تو ہیں ہی؟ ہاں، اس کے علاوہ ہدف کی بہت زیادہ درست شناخت۔ اے آئی سسٹمز کو اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ وہ جنگجوؤں اور عام شہریوں میں فرق کر سکے۔ حالانکہ یہ مشکل ہوگا کافی۔ بالکل، یہ اب بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پھر ان کی نگرانی اور جاسوسی کی صلاحیتیں بے مثال ہیں۔ اور ایک چیز جو میں نے پڑھی تھی وہ سینسر ٹو شوٹر ٹائم لائن، یعنی ہدف نظر آنے سے حملے تک کا وقت۔ جی، وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ کچھ سسٹمز میں یہ صرف 3 سے 4 منٹ رہ گیا ہے۔ 3 سے 4 منٹ؟ اتنی تیزی؟ ظاہر ہے پھر تو دنیا بھر میں ایک دوڑ لگی ہوگی اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کی۔ کون آگے ہے اس میں؟ بالکل، ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ امریکہ اس میں بہت آگے ہے۔ وہ اے آئی والے فائٹر جیٹس اور کولیبریٹو کمبیٹ ایئر کرافٹ یعنی CCA بنا رہا ہے۔ CCA یہ کیا ہے؟ یہ وہ ڈرونز ہیں جو انسان بردار جہازوں کے ساتھ مل کر ان کے ونگ مین کے طور پر کام کریں گے۔ اچھا، اور چین؟ چین بڑے پیمانے پر خود مختار ڈرونز بنا رہا ہے۔ ان میں چہرے کی شناخت کی صلاحیت بھی ہے۔ وہ ڈرون مدرشپ جیسے آئیڈیاز پر بھی کام کر رہے ہیں۔ ڈرون مدرشپ؟ ہاں، یعنی ایک بڑا جہاز جو بہت سے چھوٹے ڈرونز کو لے کر جائے اور لانچ کر سکے۔ روس بھی پیچھے نہیں، ان کے پاس کامیکازی ڈرونز ہیں اور وہ بھی اے آئی جھنڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترکی کا بھی نام سنا ہے اس میں؟ جی، ترکی بائراکتار TB2 جیسے ڈرونز کی وجہ سے ایک بڑا ایکسپورٹر بن گیا ہے۔ اسرائیل، برطانیہ، ایران، پاکستان، کئی ممالک اس میدان میں کافی آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ٹیکنالوجی جتنی طاقتور ہے اتنے ہی سوال بھی اٹھاتی ہے، خاص طور پر خطرات اور اخلاقی مسائل۔ یقیناً، ایک بڑا مسئلہ تو بلیک باکس کا ہے۔ بلیک باکس؟ ہاں، یعنی اے آئی کیسے فیصلے کرتا ہے، اس کا پورا عمل سمجھنا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اتنا پیچیدہ ہوتا ہے۔ تو پھر اگر کوئی غلطی ہو جائے،
جواب دہی کس کی ہوگی؟ بالکل یہی سوال ہے۔ اگر کوئی خود مختار ڈرون غلطی سے کسی سویلین ہدف کو نشانہ بنا دے تو ذمہ دار کون ہے؟ جس نے پروگرام بنایا، جس کمانڈر نے اسے بھیجا، یا مشین خود؟ اور سب سے بڑا اخلاقی سوال، کیا مشینوں کو زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کا اختیار دینا ٹھیک ہے؟ یہی بنیادی بحث ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ ان مشینوں میں انسانی ہمدردی نہیں ہوتی، رحم نہیں ہوتا، وہ جنگ کے اصول جیسے تناسب کا اصول شاید نہ سمجھ سکیں۔ تو غلطی کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں۔ جی، بڑے پیمانے پر شہری ہلاکتیں، پھر ان سسٹمز کے ہیک ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی جنگوں کو شاید زیادہ تیزی سے بھڑکا سکتی ہے، غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے بین الاقوامی قوانین کی ضرورت ہوگی۔ شدید ضرورت ہے۔ اس وقت اس پر کافی بحث ہو رہی ہے، لیکن کوئی متفقہ ضابطہ نہیں ہے۔ تو آگے کیا نظر آتا ہے اگلے 10-15 سال میں؟ ماہرین کہتے ہیں کہ ہم شاید بہت چھوٹے ڈرون جھنڈ دیکھیں گے جو شہروں میں ان ڈیٹیکٹڈ داخل ہو سکیں۔ شہروں میں؟ جی۔ پھر اے آئی کمانڈرز جو انسانوں سے زیادہ تیزی سے جنگی فیصلے کریں، اور شاید مکمل روبوٹک فوجی یونٹس بھی۔ پوری روبوٹ فوج؟ ہاں، جہاں انسان صرف نگرانی کر رہے ہوں۔ کچھ اندازے ہیں کہ مستقبل کی فوج کا شاید 1/3 حصہ ایسے ہی سسٹمز پر مشتمل ہوگا۔ یہ تو واقعی ٹرمینیٹر فلم جیسا لگتا ہے۔ بالکل، اور بہت سے ماہرین اسی قسم کے ہتھیاروں کی دوڑ سے ڈرا رہے ہیں جو قابو سے باہر ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی ڈرونز جنگ کے اصول بدل رہے ہیں۔ جی، پوری طرح سے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ یہ ٹیکنالوجی دنیا کو زیادہ محفوظ بناتی ہے یا زیادہ خطرناک۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا ایسے خود مختار ہتھیاروں پر مکمل پابندی لگنی چاہیے یا یہ مستقبل کی دفاعی ضرورت ہے؟ اور یہ کہ ٹیکنالوجی کی اس تیز رفتار ترقی اور انسانی کنٹرول اور اخلاقیات کے درمیان توازن کیسے قائم رکھا جائے؟